السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے حسن انجام۔ آج ہم اس کا 3rd لیسن پڑھیں گے۔ یہ کتاب تو کافی عرصہ پہلے شروع کی تھی میں نے اس کو آڈیو میں کنورٹ کرنا۔ 2 لیسن صرف اپلوڈ ہو چکے تھے اس مصروفیت کی بنا پہ۔ اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کتاب کو جو ہے مکمل کروں اور اس کو اپلوڈ کر دوں۔ تو آج ہم اس کا جو 3rd لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرتے ہیں اس کو۔ لیسن کا نام ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ دوسرا واقعہ شیخ زید ہسپتال کا ہے۔ میرے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے اور ہسپتال میں داخل تھے۔ ٹین ایج سے نکلنے کے بعد جس خیال نے مجھے ہمیشہ ڈرایا، وہ والدین میں سے کسی ایک کو خدا نخواستہ پیش آنے والی کوئی بھی تکلیف تھی۔ پتہ نہیں یہ ماں باپ اتنے پیارے کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے دل زیادہ ڈرنے لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ آدھی رات کو کبھی فون کی گھنٹی بجے تو سب سے پہلے انہی کا خیال آتا ہے۔ اللہ بھی انسان کے دل میں کیسی کیسی محبتیں ڈال کر اسے آزماتا ہے۔ وہ بھی آزمائش کے دن تھے جب میں والد صاحب کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھی۔ ان کی تکلیف کا خیال دل کو ہر وقت اذیت دیتا رہتا تھا۔ اس وقت ہسپتال میں ایک اور شخص شدید تکلیف میں تھا جو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل کو بہت اذیت ہوتی۔ پچھلی رات اسے لایا گیا تھا، میرے والد سے تیسرے بستر پہ وہ لیٹا۔ اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا، وہ شدید اذیت کے عالم میں تھا۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ میں سوچنے لگی معلوم نہیں کتنے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے اللہ نے شفا دی ہوگی، ایسی شفا جس نے بیماری کا کوئی نشان بھی نہ چھوڑا ہوگا۔ بیماری وہ شے ہے جس کے دوران انسان سب کچھ بھول کر صحت مانگتا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی تکلیف دور کرنے کا نسخہ بتا دے جس پہ عمل کر کے تکلیف دور بھی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے وہ پہلا لمحہ، وہ آرام و سکون کی پہلی ساعت انسان کو اس شخص کے لیے دعائے خیر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو شفا کا وسیلہ بنا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میرے والد سے تیسرے بستر پہ لیٹا وہ شخص جانے کتنے لوگوں کے اس پہلے لمحے کی دعا بنا ہوگا۔ اگلی شام اس کا سانس اکھڑنے لگا تو میں اس کو دیکھنے گئی۔ تکلیف کی شدت کے باعث وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، مگر میرے کانوں نے سنا، فرشتوں نے بھی سنا ہوگا، اور اس کمرے کی ہر اس بے جان شے نے بھی سنا ہوگا جو روز قیامت گواہی دے گی کہ وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سعی کے دوران اس کے لبوں سے رک رک کر کلمہ ادا ہوا، لا الہ الا اللہ، ایک ایک لفظ جو زیادہ واضح نہ تھا مگر سمجھ میں آ رہا تھا۔ جن کو سمجھنا تھا اور کتاب میں درج کرنا تھا ان کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پورے کلمے تک وہ نہیں پہنچ سکا، روح نکلنے کا وقت آپ پہلے آن پہنچا۔ اللہ کے ہاں تو بات بدلی نہیں جاتی، نہ ہی موت کی گھڑی ایک ساتھ آگے جاتی ہے، سو اس کی روح نے جسم کو چھوڑ دیا۔ میں مبہوت سی ہو کر وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو نہیں نکلے کیونکہ ہر وقت آنسو دل کی حالت بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے سرانے بیٹھی اس کی بیوی رونے لگی تو میں نے اسے سمجھایا کہ اونچی آواز میں بین نہ کریں، بلکہ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کے شوہر کو آخری وقت پہ کلمہ پڑھنے کی مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی کلمہ توحید پہ فرمائے، آمین۔ ایمان پر خاتمہ کی دعا ہم سب کی دعاؤں کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ بسا اوقات موت کی سختی، اچانک موت کی وجہ سے کلمہ طیبہ ادا کرنے کی مہلت نہیں مل پاتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے عبادت اور عمل صالحہ کے طور پہ محفوظ کر لے گا، آمین۔